ہسپتالوں کے اندر ایک خاموش جنگ چل رہی ہے۔ یہ کوئی گولیوں یا تلواروں والی جنگ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ علم، حکمت عملی اور ہمت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہے سپر بگز کے خلاف۔ اور پتہ ہے اس جنگ کے اگلے ہیروز کون ہیں؟ فارمیسی کے وہ اسٹوڈنٹس جو آج تیاری کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگ۔ اور دیکھیں، اس کہانی کی شروعات کوئی آج نہیں ہوئی۔ ذرا سوچیں، 1945 میں جب پینسلن ایک جادوئی دوا سمجھی جاتی تھی، تبھی اسے ایجاد کرنے والے سر الیگزینڈر فلیمنگ نے ایک خطرہ بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی نوبل پرائز اسپیچ میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ بھئی اگر ہم نے ان طاقتور دواؤں کا غلط استعمال کیا نا، تو ہم خود اپنے دشمن یعنی بیکٹیریا کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیں گے۔ تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو آج ایک خطرناک حقیقت بن چکی ہے۔ اور یہ حقیقت کتنی خطرناک ہے، ذرا اس ایک نمبر پر غور تو کریں۔ 50% ہسپتالوں میں جتنے بھی اینٹی مائکروبیلز استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے آدھی یا تو غیر ضروری ہے یا غلط طریقے سے دی جا رہی ہیں۔ مطلب ہر 2 میں سے ایک پرسکرپشن، یہ صرف ایک آنکڑا نہیں، یہ ایک بہت بڑا الارم ہے جو ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ہم نے سر فلیمنگ کی وارننگ کو کتنا نظر انداز کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں سے ہماری اصل مہم جوئی شروع ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دشمن کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سپر بگز آخر آئے کہاں سے؟ یہ ہمارے دور کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی دعوت ہر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو دی جا رہی ہے، خاص طور پر آپ کو۔ اچھا، یہ چارٹ دیکھیں۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف کلینکس اور ہاسپٹلز کا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی ہے۔ دنیا کی 70% اینٹی بائیوٹکس جانوروں پر استعمال ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر علاج کے لیے بھی نہیں، بلکہ صرف ان کا وزن تیزی سے بڑھانے کے لیے۔ یہ اینٹی بائیوٹکس ہماری فوڈ چین اور ماحول کا حصہ بن کر ایک ایسا پریشر کوکر بنا رہے ہیں جہاں ہر طرف سے خطرناک بیکٹیریا پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مسئلے کی گہرائی سمجھنی ہونا تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے۔ اسے ہم 30% کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہسپتال میں داخل تقریباً 30% مریض اینٹی بائیوٹک لے رہے ہوتے ہیں۔ کمیونٹی میں 30% سے زیادہ نسخے غیر ضروری ہوتے ہیں۔ سرجری سے پہلے دی جانے والی 30% اینٹی بائیوٹکس ٹھیک نہیں ہوتی، اور تو اور ہسپتال کی فارمیسی کا 30% بجٹ بھی انہی دواؤں پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو پورے ہیلتھ سسٹم میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہر چیلنج کا ایک جواب ہوتا ہے، ہر جنگ کے لیے ایک ہتھیار ہوتا ہے، اور ہمارا ہتھیار ہے اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈشپ۔ یہ کوئی بورنگ سا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کو لڑنے کی ایک بہت منظم اور طاقتور حکمت عملی ہے۔ اچھا، اس کی باقاعدہ تعریف تھوڑی ٹیکنیکل لگ سکتی ہے، لیکن اس کا ہر لفظ بہت اہم ہے۔ یہ ایک ٹیم کی کوشش ہے، اکیلے کسی کا کام نہیں۔ اس میں ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور دوسرے ماہرین شامل ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر مریض کے لیے بہترین دوا، صحیح خوراک اور صحیح مدت کا انتخاب کیا جائے، تاکہ نہ صرف وہ ٹھیک ہو بلکہ اسے دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچایا جائے اور مستقبل میں ریزسٹنس کو بھی روکا جائے۔ اگر اس لمبی تعریف کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہے نا، تو اسے 5 حقوق کا کوڈ کہہ لیں۔ یہ ہر فارمیسی ہیرو کا بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ صحیح مریض کے لیے صحیح اینٹی بائیوٹک، صحیح وقت پر، صحیح خوراک کے ساتھ اور صحیح طریقے سے دینا، اور یہ بھی یقینی بنانا کہ اس سے نہ صرف موجودہ مریض کو کم سے کم نقصان ہو، بلکہ آنے والے مریض بھی محفوظ رہیں۔ یہ آپ کا روز کا منتر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ جنگ صرف اچھی پرسکرپشن سے نہیں جیتی جا سکتی۔ اس کے 3 محاذ ہیں۔ پہلا، اسٹوورڈشپ، یعنی موجودہ اینٹی بائیوٹکس کا سمجھداری سے استعمال۔ دوسرا، انفیکشن کنٹرول، یعنی خطرناک جراثیم کو ایک مریض سے دوسرے تک پھیلنے سے روکنا۔ اور تیسرا، ماحول کی صفائی۔ یہ تینوں مل کر ہی سپر بگز کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو اس مشن کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ مطلب ہم کامیابی کس چیز کو کہیں گے؟ چلیں اب ذرا فتح کے ان 4 اہداف کو سمجھتے ہیں جن کے لیے یہ ساری جدوجہد ہو رہی ہے۔ کسی بھی اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈشپ پروگرام کے آپ کہہ لیں 4 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں: مریض کے علاج کے نتائج بہتر کرنا، مریض کی سیفٹی یقینی بنانا، اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کو کم کرنا، اور آخر میں ہیلتھ کیئر کے اخراجات میں کمی لانا۔ پہلا اور سب سے اہم مقصد ہمیشہ مریض ہی ہوتا ہے۔ اسٹیورڈشپ کا سیدھا مطلب ہے کہ مریض تیزی سے ٹھیک ہوں، انفیکشن ٹھیک ہونے کی شرح بڑھے، سرجری کے بعد انفیکشنز کم ہوں اور اموات میں کمی آئے۔ بس دن کے آخر میں ہر فیصلہ اسی ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ہے
حفاظت۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اینٹی بائیوٹکس طاقتور تو ہیں لیکن بے ضرر نہیں۔ ان کے غلط استعمال سے سی ڈیفیسیل جیسے خطرناک انفیکشنز اور دوسرے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا اسٹیورڈ بننے کا مطلب صرف بیماری کا علاج کرنا نہیں ہے بلکہ مریض کو علاج کے نقصانات سے بچانا بھی ہے۔ تیسرا ہدف ہے مستقبل کی جنگ لڑنا۔ جب ہم خاص قسم کی اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم دراصل مزاحم بیکٹیریا کی پیدائش اور پھیلاؤ کی رفتار کم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ایک چھوٹی سی احتیاط کل کسی کی جان بچا سکتی ہے اور ان قیمتی دواؤں کو آنے والی نسلوں کے لیے کارآمد رکھ سکتی ہے۔ اور ہاں، پیسہ، یہ نمبرز دیکھیں، لاکھوں ڈالرز کی سالانہ بچت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو نئے آلات، بہتر سہولیات یا مزید عملے پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو ایک کامیاب اسٹیورڈشپ پروگرام نہ صرف جانیں بچاتا ہے بلکہ پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مالی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، اس پوری کہانی میں، اس پوری ٹیم میں آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اسٹیورڈز کی ایک مضبوط ٹیم بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اس تنظیمی چارٹ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس کے بالکل مرکز میں کون ہے؟ فارماسسٹ۔ آپ صرف دوا دینے والے نہیں ہیں، آپ اس پورے نظام کا مرکز ہیں جو کلینیکل ٹیموں، ماہر کمیٹیوں اور ہسپتال کی لیڈرشپ کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ آپ ہی معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جو عالمی رہنما اصول ہیں ان کے مطابق اسٹیورڈشپ ٹیم کے بنیادی ممبرز میں انفیکشس ڈیزیز فزیشین اور کلینیکل مائکروبیولوجسٹ کے ساتھ ساتھ انفیکشن میں مہارت رکھنے والا ایک کلینیکل فارماسسٹ لازمی ہے۔ آپ صرف ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، آپ ٹیم کی لیڈرشپ کا ایک لازمی اور برابر کا حصہ ہیں۔ تو یہ ٹیم کام کیسے کرتی ہے؟ دو اہم حکمت عملی ہیں۔ ایک ہے فرنٹ اینڈ یعنی دوا دینے سے پہلے منظوری، اور دوسری ہے بیک اینڈ یعنی علاج شروع ہونے کے 24 سے 48 گھنٹے بعد اس کا جائزہ لینا۔ زیادہ تر ادارے بیک اینڈ حکمت عملی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تصادم کے بجائے تعاون اور تعلیم کا موقع دیتی ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر مریض کے کیس پر بات کرتے ہیں اور مل کر بہترین حل تلاش کرتے ہیں۔ ہر ہیرو کے پاس کچھ خاص ٹولز ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مائنڈ می کے سنہری اصول ہیں۔ یہ 6 نکات آپ کی روزمرہ کی پریکٹس کے لیے ایک پاکٹ گائیڈ کی طرح ہیں۔ ہر پرسکرپشن کو اس چیک لسٹ سے گزاریں۔ کیا مائکروبایولوجی رپورٹس استعمال ہوئیں؟ کیا دوا کا استعمال ثبوت پر مبنی ہے؟ کیا سب سے کم اسپیکٹرم والی دوا استعمال ہوئی؟ کیا خوراک، مدت اور تھراپی ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا روز کا معمول ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سب کچھ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ کیا یہ حکمت عملی واقعی کام کرتی بھی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے۔ آئیے اب ذرا ڈیٹا کی دنیا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ثبوت کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں، بائیں طرف ایک مضبوط اسٹیورڈشپ پروگرام کے بعد سی ڈیفیسائل انفیکشنز میں واضح اور مستقل کمی، دائیں طرف ایک خاص اینٹی بائیوٹک گروپ کا استعمال کم کرنے سے سپر بگ MRSA میں ڈرامائی کمی۔ یہ براہ راست تعلق ہے۔ آپ کے فیصلوں کا مریضوں پر فوراً اور مثبت اثر ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مقامی تجربہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ دنیا بھر کے بہترین ہسپتال اسے اپنا رہے ہیں۔ شمالی امریکہ اور یورپ کے 65% سے زیادہ ہسپتالوں میں یہ پروگرام موجود ہیں۔ جب آپ ایک اسٹیورڈ بنیں گے تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ ماہرین کی ایک عالمی برادری کا حصہ ہوں گے۔ تو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سچ پوچھے تو یہ تو ابھی شروعات ہے۔ سپر بگز ہر روز زیادہ ہوشیار اور زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ سوال صرف ایک ہے، کیا آپ اس جنگ کے اگلے ہیرو، ایک اینٹی مائکروبیل اسٹیورڈ بننے کے لیے تیار ہیں؟ If you like our video on story of cephalosporins, please like and comment. If you don't miss out, please subscribe. Please share with your friends. Take care.